अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान और उनके एक वकील शेर अफजल मरूवत, जिनकी लड़ाई हुई थी मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह खान के साथ जावेद चौधरी के प्रोग्राम में, इनसे दोनों से यानी इमरान खान और शेर अफजल मरूवत से जुड़ी हुई 3 खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो शेर अफजल मरूवत ने एक और शहरी के साथ लड़ाई कर दी है। वकील हैं इमरान खान के, लेकिन हर आए दिन इनकी किसी न किसी के साथ पंगा है, किसी न किसी के साथ लड़ाई है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक शहरी के साथ हाथापाई की है, लड़ाई की है। कहानी क्या थी, शहरी कौन था और पहल किसने की है, क्या कुछ हुआ, इसके बारे में बताऊंगा। और इमरान खान की से मुतल्लिक 2 खबरें हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तलबी का नोटिस दिया है, तौहीन इलेक्शन कमीशन के तहत उनको तलब कर लिया है 24 अक्टूबर को, और कि खुद रूबरू पेश हों। दूसरी खबर यह है कि जो साइफर केस सुन रहे हैं जज, उनको हटाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीटीआई दरखास्त लेकर गई थी, और ये दरखास्त की थी कि ये एक तो जेल में ट्रायल नहीं होना चाहिए, अडयाला जेल में साइफर केस का, अदालत में इमरान खान को बुलाया जाए, और दूसरा ये जज जो हैं इनको हटाया जाए। अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन जो जज हैं, इनको हटाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की ये दरखास्त मुस्तरद कर दी है, और जज की जो तैनाती है, जिसको पीटीआई गैर कानूनी करार दे रही है, इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी करार दिया है। ये 3 खबरें हैं, इनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। पहली खबर यह है, जो इनकी है पीटीआई के जो वकील है इमरान खान के, शेर अफजल मरूवत, लकी मरूवत से इनका तल्लुक है। और लकी मरूवत से मैंने पहले भी जो विलाग किया था अफनानुल्लाह खान के साथ लड़ाई के दिनों में, तो उसमें एक मेरे व्यूअर ने फेसबुक पे पेज पे मेरी वीडियो पर कमेंट किया था। वो भी लकी मरूवत से तल्लुक रखते हैं, वो जो व्यूअर हैं। उन्होंने ये कहा था कि ये एक बदनाम ज़माना आदमी है, हमारे इलाके के हैं, और ये लोगों को तंग कर रहे होते हैं। वहाँ पे भी लोग इनको देखकर गली चेंज कर देते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, क्योंकि ये लोगों को मिन्नत तरले कर रहे होते हैं कि खाना खिलाओ, कपड़े लेकर दो, इस तरह की काम कर रहे होते हैं। ये वहाँ पे भी अपने इलाके में, हालांकि वकील है, रावलपिंडी में इनका घर रहे, कोई फार्म हाउस वगैरह है तो वो भी गिरा दिया है हुकूमत ने, इंतजामिया ने, उस पर भी उनकी वीडियो आई थी। वकील है, इमरान खान की टीम में शामिल है। अफनानुल्लाह के बाद अफनानुल्लाह ने इनके खिलाफ एफआईआर के लिए दरखास्त दी अपारा थाने में। फिर ये गए किसी मजिस्ट्रेट, किसी जज के पास, और वहाँ से इन्होंने दरखास्त दी कि मेरी एफआईआर नहीं काट रही पुलिस, एफआईआर कटवाई जाए। वो फिर इनकी भी दरखास्त एफआईआर के लिए कबूल कर दी गई थी। अब ये लड़ाई हुई है सुप्रीम कोर्ट के बाहर। खबर यह है कि जी तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के वकील शेर अफजल मरूवत, जिन्होंने लीगी रहनुमा और सेनेटर अफनानुल्लाह खान मुशाहिदुल्लाह खान के फर्जंद हैं, जो नून लीग के सेनेटर थे। मुशाहिदुल्लाह खान तर्जुमान भी थे, वजीर इत्तलात भी रहे हैं, इनके फर्जंद हैं। इनके साथ लड़ाई की थी जावेद चौधरी के प्रोग्राम में, हाथापाई और एक दूसरे को मारा पीटा है, कुटकुटा थी। लाइव प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग थी, लेकिन बाद में लाइव हुआ तो वो वीडियो क्लिप भी आई थी जिसमें एक दूसरे को पीट रहे हैं, लेकिन पहल इन्होंने की है। अफनानुल्लाह खान बैठे हुए हैं और पहल इन्होंने की है। उसमें नजर आ रहा है। बाद में किसने ज्यादा पीटा है, किसने ज्यादा मारा है, ये तो अल्लाह जानता है, या फवाद चौधरी वाले जावेद चौधरी वाले जो देखने वाले थे। लेकिन पहल शेर अफजल मरूवत ने की है। अच्छा जी, इन्होंने सेनेटर अफनानुल्लाह खान के साथ लड़ाई के चर्चे अभी इनके जारी ही थे, जारी ही हैं, और अभी वो इसी मुकदमे से बाहर न निकल पाए थे। तो गुज़श्ता रोज़ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक और शहरी के साथ हाथापाई की है, जिसकी वीडियो भी मंजर आम पर आई है। उस वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर अफजल मरूवत पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में
ایک شخص کو زمین پر دھکا دیتے ہیں اور شیر افضل کے ساتھ کھڑا ایک اور شخص سویلین کپڑوں میں جو ملبوس تھا وہ اس شخص پہ تھپڑوں کی بارش کر دیتا ہے، اس عام شہری پہ۔ شیر افضل مروت نے کا سپریم کورٹ کے گیٹ کے باہر شہری سے ہونے والی ہاتھا پائی پر کہنا تھا کہ میں اس شخص کو جانتا تک نہیں ہوں، لیکن اس نے بلا وجہ مجھے گالی دی۔ اب مجھے بتائیں، بلا وجہ کوئی کسی کو گالی دیتا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ شخص نون لیگ کا ہو، عفنان اللہ خان کا حامی ہو، مطلب یہ بلا وجہ بھی کہیں، لیکن شیر افضل کے اپنے لچھن دیکھ کر کسی نے گالی دی ہوگی نا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بلا وجہ مجھے اس شخص نے گالی دی ہے۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ جی شیر افضل مروت نے مزید اس معاملے پر کوئی بات کرنے سے انکار کیا اور ہائی کورٹ روانہ ہو گئے، جبکہ عینی شاہدین کے مطابق وہ شہری جو تھا وہ درخواست دینے کے لیے تھانہ سیکریٹریٹ بھی چلا گیا ہے۔ یہ خبر ہے۔ دوسری الیکشن کمیشن کے حوالے سے خبر ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے پروڈکشن آرڈرز جاری کر دیے ہیں کہ ان کو پیش کیا جائے الیکشن کمیشن میں۔ توہین الیکشن کمیشن کا یہ کیس ہے اور 24 اکتوبر کو عمران خان پر فرد جرم عائد کی جائے گی۔ ایک فرد جرم عمران خان پر سائفر کیس میں ہے، جو جج جس کو ہٹانے کے لیے عمران خان نے درخواست دی ان کے وکلاء نے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ درخواست مسترد کر دی ہے۔ دوسرا فرد جرم ان کو الیکشن کمیشن کی توہین کرنے کے پاداش میں بھی 24 اکتوبر کو عائد ہونی ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے فواد چودھری کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے ہیں، اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن نے اڈیالہ جیل حکام کو ہدایت کی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو 24 اکتوبر کی صبح 10 بجے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کی سپریڈنٹ اڈیالہ جیل کو الیکشن کمیشن نے احکامات کی تعمیل کرنے کی ہدایت کی ہے، اور حکم نامے کے مطابق آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد عمران خان کی پیشی پر سیکیورٹی کے انتظامات کو یقینی بنائیں۔ یہ خبر ہے۔ تیسری خبر جو جج کو ہٹانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا عمران خان نے، وہ خبر یہ ہے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس کو سننے والے جج کی تعیناتی کے خلاف پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی درخواست مسترد کر دی ہے، اور جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین کی آفیشل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت میں بطور جج تعیناتی کو درست قرار دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ جیل ٹرائل کے خلاف بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے کہ جیل میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، یہ عمران خان کی درخواست تھی، وہ بھی عدالت نے مسترد کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ سماعت کی ہے، عامر فاروق صاحب انہوں نے سماعت کی ہے، اور انہوں نے پھر فیصلہ بھی جاری کر دیا ہے۔ کیس سننے کے بعد 10 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے 27 جون 2023 کو جج ابوالحسنات ذوالقرنین کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن چیلنج کیا تھا۔ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت کے جج کی تعیناتی میں کوئی قانونی سکم نہیں ہے، ابہام نہیں ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جی سیکشن 13 کے تحت ماجسٹریٹ یا اس سے بہتر درجے کی عدالت کو آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت تعینات کیا جا سکتا ہے۔ اے ٹی سی جج کو آفیشل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت کے ذمہ داری سونپی جانا سیکشن 13 کے منافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فیصلے میں مزید یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کی وجوہات حقیقی نوعیت کی نہیں ہے، انہیں سیکیورٹی خدشات درپیش ہیں، ان کا جیل ٹرائل کا فیصلہ بظاہر بدنیتی پر مبنی نہیں ہے۔ عمران خان آپ کو یاد ہوگا جب لاہور میں تھے زمان پارک میں، بلکہ ضمانت پارک میں، تو اس وقت یہ عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے، اور پی ٹی آئی کے وکلاء درخواستیں یہ دیتے تھے کہ جی عمران خان کو سیکیورٹی خدشات ہیں، وہ کیسے آئیں گے، ان کو خطرہ ہے جان کا، لہٰذا ان کو استثناء دیا جائے کہ عدالت میں وہ پیش نہ ہوں۔ اس وقت یہ درخواستیں دیتے تھے۔ اب یہ درخواستیں دے رہے ہیں کہ جی اڈیالہ جیل میں ٹرائل نہ ہو، عدالت میں عمران خان پیش ہونا چاہ رہے ہیں۔ بھائی پہلے تو آپ پیش ہوتے نہیں تھے، اب کیوں پیش ہونا چاہ رہے ہیں؟ پہلے خطرہ تھا، اب کیوں خطرہ نہیں ہے؟
جس طرح پہلے استعفے دیے تو منظور نہیں ہو رہے تھے تو کہہ رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے کہ استعفے منظور کیے جائیں، پھر جب منظور کر لیے گئے تو پھر عدالتوں میں چلے گئے، جی استعفے کیوں منظور کیے ہمارے؟ تو مطلب کوئی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں، تو ابھی پھر یو ٹرن لے لیا ہے۔ پہلے عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے، خطرہ تھا، اب کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں پیش کرو، ٹرائل جو ہے جیل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ تو عدالت نے ان کی وہ بھی درخواست مسترد کر دی اور کہا ہے کہ یہ جیل کے اندر ٹرائل کرنا یہ کوئی بدنیتی کی پر مبنی نہیں ہے۔ اچھا جی، فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جی ریکارڈ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کی جیل میں سماعت ان کی زندگی کو درپیش خطروں کے پیش نظر کی گئی ہے۔ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ این او سی جاری کرتے ہوئے اختیارات کا استعمال ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ جی درخواست گزار پہلے بھی سیکیورٹی خدشات کا ذکر عدالت کے سامنے کرتے رہے ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جی چیئرمین پی ٹی آئی کے جیل ٹرائل کے خلاف درخواست میرٹ پر نہ ہونے کی وجہ سے نمٹائی جاتی ہے۔ وہ جیل ٹرائل تحقیقات ہونے پر ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ فیصلے کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اپنی جیل ہوتی اسلام آباد اپنی جیل نہیں ہے نا، کہ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اپنی جیل ہوتی تو درخواست میں کی گئی بہت سی باتیں نہ کی جاتی۔ اسلام آباد میں جیل نہیں ہے، اڈیالہ جیل راولپنڈی میں ہے، راولپنڈی پنجاب صوبے میں ہے، تو اس لیے عدالت کہہ رہی ہے کہ اگر اسلام آباد کو وفاقی دارالحکومت کی اپنی جیل ہوتی تو درخواست میں کی گئی بہت سی باتیں نہ کی جاتی۔ وزارت داخلہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کا جیل پروجیکٹ جلد از جلد شروع کرے، یہ بھی عدالت نے ہدایت کی ہے۔ یہ 3 خبریں تھیں۔ میرے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔